احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں، پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ جو ڈیولپمنٹ ہے کہ اب یہ جو مذاکرات ہیں کہ تنظیم کے ساتھ جو ماضی میں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت سے ایسے واقعات میں ملوث رہی جہاں لوگ قتل ہوئے، خود کا شملے ہوئے، لیکن ظاہر ہے یہ مذاکرات جو ہے کچھ عرصہ سے جاری تھے پس پردہ. اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا. آپ کی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور آپ اپوزیشن کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ پروسیس جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ آگے بڑھے گا، اور ماضی میں اس طرح کے جو تجربات ہوئے ہیں ان کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا معجزہ ہوا ہے افغانستان کے حوالے سے کہ افغانی یہ ایک روایت تھی کہ وہ ہمیشہ جنگ لڑتے ہیں اور جنگ کے ذریعے ہی کسی کو بھیجتے ہیں یا کوئی آتا ہے اندر تو ان کی ٹیریٹری پہ. پہلی دفعہ ایک معجزہ ہوا کہ امریکہ جب وہاں ان کی سرزمین سے گیا تو جس طرح کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس میں کوئی جنگ کوئی بدامنی یا کوئی یہ پہلو ہو. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں انڈیا کی انوالومنٹ بھی وہاں بہت زیادہ شامل تھی اور بہت سارے چانسز تھے کہ اس میں مطلب ایسی لا لیسنس شروع ہو جائے یا کوئی ہنگامہ شروع ہو جائے. لیکن جس طرح پاکستان کی آرمی نے پاکستان کہ خاص طور پر میں سچ بولنا چاہوں گا کہ یہ میں سارا کریڈٹ آپ کو تو یہاں بلایا، یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کی آرمی کو دیتا ہوں، ان کی ایجنسیز کو دیتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہماری تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، حکومت تھی ہماری، لیکن ان سے تو ظاہر ہے مہنگائی نہیں کنٹرول ہو رہی تھی، لا لیسنس نہیں کنٹرول ہو رہی تھی، مس مینجمنٹ ہو رہی تھی، وہ تو کچھ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ تو اس بھمر میں تھے کہ دن رات اپوزیشن ان کو گالیاں دے رہی ہے، وہ ان کو دے رہے ہیں، وہ اس چکروں میں تھے. لیکن جس طرح ہمارے ان اداروں نے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کنٹرول کیا ہے، میں فل مارکس انہیں دوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں جس طرح انہوں نے بلکہ ہوسٹ کیا، جو لوگ وہاں سے امریکہ گئے ان کو کچھ دن ہوسٹ کیا گیا. لیکن اسی اسنا میں ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ میں تو اڈے نہیں دوں گا. بھئی ایک بندہ آپ کو انٹرویو میں ایک صحافی کہہ رہے کہتے ہیں کہ ہم نے اڈے مانگے ہی نہیں، تو جب مانگے ہی نہیں آپ یہ کہہ دیتے کہ انہوں نے اگر پوچھا بھی تھا تو انہوں نے مانگے ہی نہیں ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ جی اڈے نہیں دوں گا، تو اس کی وجہ سے آج تک بائیڈن کا فون ہی نہیں آیا، بلکہ آپ نے وہ کنیکشن ہی کاٹ دیا. ویسے ایک جو ظریفانہ بات یہ ہے کہ انہوں نے تو ہوٹل مانگے تھے، جی وہ ہم نے ہوٹل دیے، وہ یہاں ٹھہرے، اس کے بعد آگے روانہ ہو گئے. لیکن ہم نے اڈے نہیں دیے، اڈے جو ضرورت ہی نہیں تھی. یعنی آپ اس پروسیس کو ویلکم کرتے ہیں کہ اگر کسی تنظیم کے ساتھ جو پاکستان میں کام کرتی رہی، پاکستان میں دہشت گردی میں اس کے واقعات میں ملوث ہونے کے جو ہے انوالومنٹ بھی تھی، تو اگر وہ اس پہ آ کے پارلیمنٹ پہ آ کے بات چیت کرے گی تو وہ ایک ویلکم کرنا چاہیے. بہت ہی سینسیٹیو میٹر ہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ ضرور اس میں پولیٹیکل ڈائیلاگ کی تو ہمیشہ گنجائش رہی ہے. پولیٹیکلی بات کر کے مسائل کو حل کرنا ایک بہت ہی، میں کہتا ہوں پازیٹیو، ایک اس کا پازیٹیو وے آؤٹ ہے. صحیح. یہ تو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری ایجنسیز کو آن بورڈ لینا چاہیے. وہ تو انہی کی انوالومنٹ سے اب تک پروسیس جو ہے جہاں تک پہنچا ہے، انوالومنٹ اس کو بڑا سینسیٹیو ہے. اس کو ڈیل کرنے کے لیے بہت دفعہ سوچنا پڑے گا، اور سوچنے کے بعد اس کا ڈیسیژن ہو.